اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ کو یقین ہے؟ اچھا تو پھر آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں اور پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا یقین ہے۔ یوحنا 5واں باب 30ویں آیت، یہ خوبصورت حوالہ ہے ایمپلیفائڈ بائبل کے مطابق۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، یسوع یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں آزادانہ طور پر اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی طرح جیسے خدا نے مجھے سکھایا ہے، یعنی جیسے وہ حکم دیتا ہے، جیسے میں سنتا ہوں، عدالت کرتا ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ مجھے فیصلہ کرنے کی اجازت ہے کہ جس طرح میں اس کی آواز سنتا ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، انصاف اور راست بازی پر مبنی ہے۔ میں اپنی مرضی، اپنی خواہش یا اپنی مرضی اور منشا کو پورا نہیں کرتا۔ وہ نہیں کرتا جو بات مجھے خوش کرے، بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی خوشی پوری کرتا ہوں۔ واو! اب آپ کو اس حوالے کو شاید 20 مرتبہ پڑھنا چاہیے تاکہ یسوع نے جو کہا ہے اسے اپنے اندر اتار سکے۔ جو کچھ خدا مجھے کرنے کو کہتا ہے، میرا باپ جو کچھ مجھے کرنے کو کہتا ہے، میں وہی کرتا ہوں۔ میں اس کی سنتا ہوں، میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے دکھاتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو پھر مجھے خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو کچھ خدا مجھے کرنے کو کہے گا میں وہی کروں گا۔ لہٰذا یوحنا 5:30 پڑھنے کے بعد جہاں وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی نہیں کرتا، میں اپنی خوشی پوری نہیں کرتا، میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ جب میں خدا کو سنتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو میں خود سے نہیں پوچھتا کہ میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں، کیا میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے طے شدہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے، ایک بار پھر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے تو پھر کوئی اور فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ سننے کے بعد واقعی ہی آپ میں سے کتنے یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں یسوع کے نام میں کہ وہ آپ کی زندگی میں پاک روح کا ایک انقلاب شروع کرے اور پاک روح آپ کی زندگی کو اپنے اختیار میں لے لے۔ وہ آپ کی زندگی پر غالب آئے اور آپ کی زندگی پر قابض ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے آپ کو باندھنا بھی پڑے تاکہ آپ اس سے کہیں بھاگ نہ سکیں، تاکہ آپ خدا سے دور جانے کے قابل ہی نہ رہیں جب تک کہ وہ آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ نہ کر لے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ پہلا پطرس پہلا باب 2 آیت کہتی ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے برگزیدہ ہوئے ہیں، یعنی پاک بنائے گئے ہیں، خاص مقصد کے لیے الگ کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ آپ دنیا کے باقی سب لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ وہ سب کچھ کرتے نہیں پھرتے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ کو اس طرح عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح وہ کرتے ہیں۔ جب پاک روح آپ پر نازل ہوا، جب مسیح نے آپ کو اپنا گھر بنایا، اس نے آپ کو لیا اور ایک خاص مقصد کے لیے الگ کیا۔ اس نے آپ کو پاک ٹھہرایا اور آپ کے اندر آپ کی روح کو پاک بنایا۔ آپ ایک روح ہیں اور آپ کی ایک جان ہے اور آپ ایک جسم میں رہتے ہیں۔ آپ 3 حصوں پر مشتمل ذات ہیں۔ مسیح جب آپ کی روح میں آ کر رہتا ہے تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ایک خدا پرست زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے، اور ویسا مزاج رکھیں جیسا یسوع نے رکھا۔ یعنی اگر آج وہ یہاں ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ سب آپ میں موجود ہے۔ اس سے غرض نہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے، بلکہ میں یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو کچھ آپ کے اندر ہے اسے باہر نکالوں۔ فلپیوں 2:13، اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نجات پانے کے لیے کام کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں فضل کے وسیلہ سے نجات ملی، صرف اور صرف فضل سے۔ خدا کی مفت بخشش ہے جس کے وسیلے ہمارے گناہ معاف ہوئے،
اور پھر وہ کہتا ہے اور اس نجات کو جو تمہیں انعام کے طور پر دی گئی ہے حاصل کرو اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد۔ اس مقام سے آگے جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، آپ کا اولین مقصد یہ سیکھنا ہے کہ وہ کیسے کریں، پورے طور پر اسے اپنا آپ لینے دیں اور اس کی ملکیت بن جائیں اور اس کے لیے قیمتی بن جائیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا زیادہ آپ یہ کریں گے اتنے ہی آپ خوش ہوں گے، آپ لوگ شادمان ہوں گے۔ یہ مت سوچیں کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی خدا کو دیں گے تو آپ پاگل ہیں۔ یہ ہماری خود غرضانہ خود بینی ہے جو ہمیں ناخوش بناتی ہے۔ تقدیس کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یونانی وائن ڈکشنری کہتی ہے کہ لفظ تقدیس کا مطلب ہے خدا کے لیے الگ کیے جانا۔ سب کہیں میں خدا کی ملکیت ہوں۔ اس کے بارے میں صرف سوچے نہیں کہ آپ خدا کے ہیں۔ آپ میں سے کتنے سوچ رہے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، خیر ہم اس کو ایک مثال کے طور پر استعمال کریں گے۔ سفر میں میرا گلاس ہے۔ جب میں سفر کرتی ہوں تو یہ میرا انتخاب ہے، کوئی دوسرا اس سے پانی نہیں پیتا۔ میں اس گلاس کو کافی کے لیے بھی استعمال کرتی ہوں اور پھر اسی گلاس کو پودوں کو پانی دینے کے لیے بھی استعمال کرتی ہوں۔ یہ گلاس الگ کیا گیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اس کی تقدیس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ بہت سی چیزیں جو آپ کی ملکیت ہیں اور آپ نے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، ہے نا؟ کیا آپ نہیں کہتے یہ اس کام کے لیے ہے، یہ اس چیز کے لیے ہے، یہ اس استعمال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس کام کے لیے ہے؟ آپ بھی بالکل اسی طرح سے ہیں۔ خدا نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے الگ کیا ہے۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، ہم یہاں اجنبی اور پردیسی اور مسافر ہیں۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں سکونت نہیں کرنی اور دنیا میں جڑ نہیں پکڑنا ہے۔ ہم کہیں اور جانے کے راستے پر ہیں اور ہم ایک مختصر سفر پر ہیں۔ ہمیں بہت سے لوگوں کو جمع کرنا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ابدیت کتنی لمبی ہے؟ میرا مطلب ہے اگر آپ 100 برس بھی جئیں، جو کہ بہت کم لوگ ہی جیتے ہیں، لیکن فرض کر لیں کہ آپ 100 برس جیتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہنے اور ابدیت کا موازنہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں یہاں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا کیا ہے جسے آپ یہاں پر چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں؟ تو پھر اگر ہم وہ کریں جو کچھ کرنے کے لیے خدا ہم سے کہہ رہا ہے تو ہم خدا کے نزدیک قابل قدر ہو سکتے ہیں اور ہمیں اطمینان اور خوشی ملے گی اور ہم ابدیت اس کی حضوری میں گزارنے کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ اپنی زندگی اس طرح سے نہ گزاریں کہ جیسے یہی سب کچھ ہے۔ آپ ہمیشہ یہاں زندہ رہیں گے۔ آپ ایک ابدی ذات ہیں، لیکن شاید ہم اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتے۔ میں نہیں جانتی۔ خاص مقصد کے لیے الگ کیے گئے اور ایسی زندگی جینے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں جو بالکل الگ کیے گئے لوگوں کے لائق ہے، جو ابلیسی چیزوں سے الگ کیے گئے ہیں، ابلیسی راستوں سے الگ کیے گئے ہیں۔ اور یہ کسی بھی شخص کو صرف یسوع مسیح پر ایمان ہی کے وسیلہ سے میسر ہوتی ہے۔ یہ ایمانداروں کے لیے خدا کی مرضی اور اسے خدا ہی سے سیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے کلام کے وسیلہ ہمیں سکھاتا ہے اور مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے کہ ایماندار کو بڑی جاں فشانی کے ساتھ بغیر ڈگمگائے اس کی تلاش کرنا ہے۔ مجھے یہ سب پسند ہے۔ لہٰذا پاک روح کے پھل میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، ہر ایماندار میں ہیں۔ ہر وہ شخص جو ہمیں آج ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو آپ پاک ٹھہرائے گئے ہیں۔ آپ اپنی روح میں پاک ہیں، آپ مقدس ہیں اور آپ روح کے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی اور مہربانی ہے۔ آپ ایسے ہی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ سب کہاں ہیں؟ یہ آپ کے اندر ہیں، آپ کی ذات کے گہرے اندرونی حصے میں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اندر آ کر بسے، خدا نے ہمیں اندر سے پاک کیا ہے، کیونکہ وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں آ سکتا جو پاک نہ ہو۔ اور اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا اور گناہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہٰذا جب وہ ہماری روح میں رہتا ہے تو ضرور ہے کہ ہماری روح پاک ہو اور وہ اس کے رہنے کے لیے مناسب جگہ ہو۔ آپ میں سے کتنے یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ میں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے آپ پاک ہیں، روح میں اندر سے پاک ہیں۔ اور اب آپ کو پوری
قوت سے بغیر ڈگمگائے اس کی پیروی کرنا ہے کہ پاک روح کے ساتھ مل کر مسلسل کام کریں تاکہ وہ حاصل کریں جو بیج کی صورت میں خدا نے آپ کی روح میں رکھا ہے، تاکہ آپ کی جان اس سے معمور ہو اور آپ میں سے باہر نکلے تاکہ لوگ خدا کو دیکھ سکیں۔ دنیا میں بدترین گواہی یہ ہے کہ دنیا آپ میں یعنی ایک مسیحی اور کسی غیر مسیحی میں کوئی فرق نہ دیکھ سکے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کیونکہ ہماری کار پر مچھلی کا نشان یا ہمارے گلے میں صلیب لٹک رہی ہے تو اسی لیے لوگ ہمیں پہچان لیں گے۔ میں اس طرح کی چیزوں پر ذرا برابر بھی توجہ نہیں دیتی ہوں، اس کے بجائے کسی بھی چیز سے بڑھ کر یہ کہ میرا رویہ اور ہمارا پھل اور ہماری محبت ہونی چاہیے۔ پاکیزگی ایک ذاتی میراث ہے جو فرما برداری کے نتیجے میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ اب میں نے اسے براہ راست یونانی ڈکشنری سے تلاش کیا ہے، میں یہ خود سے نہیں کہہ رہی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم فرما برداری میں رہیں۔ خدا اس لیے زندہ نہیں کہ ہماری خدمت کرے بلکہ ہم اس کی خدمت کے لیے زندہ ہیں۔ اگر میں اسے تھوڑا ایک طرف کر دوں تو خدا ہمیشہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ بائبل کہتی ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی چیزیں ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ سر ہوں دم نہ ہوں، اوپر ہوں اور نیچے نہ ہوں، قومیں آپ کی مقروض ہوں آپ کسی کے مقروض نہ ہوں، جس چیز پر بھی آپ اپنا ہاتھ رکھیں وہ خوشحال ہو، کامیاب ہو، اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں اس کی حمایت آپ کے ساتھ ساتھ ہو اور آپ کے راستے ہموار ہوں۔ لیکن وہ بس یہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر روز تابعداری اور عزم کے ساتھ مذبح پر جھکے رہیں تاکہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں دے، ہمیں خدا سے وہ سب حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ جینا ترک کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ چکے یہ کوئی اتنی مزے کی بات نہیں ہے۔ پلیز جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہمارے اندر شادمانی ہوتی ہے جو آپ کہیں اور سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسے آپ کسی اور چیز کے ذریعے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اب یا تو اپنی روح کو تکلیف دہ حالت میں رکھنے کی قیمت پر ہم چند سیکنڈ کے لیے اپنے جسم کو خوش کر سکتے ہیں، یا پھر چند سیکنڈ کے لیے اپنے جسم کو ناخوش رکھنے کی قیمت پر اپنی روح کو آزاد اور خوش اور اطمینان سے بھرپور رکھ سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے زیادہ اہم کیا ہے۔ آئیے واپس پہلا پطرس 1:2۔ مجھے یقین نہیں کہ شاید میں اسے پورا پڑھ سکوں۔ اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ روح کے وسیلہ پاک ہوئے ہیں۔ واو واو واو۔ اسی طرح کا ایک اور حوالہ ہے، پہلا پطرس پہلا باب 22ویں آیت۔ آئیے ذرا جلدی سے اسے دیکھتے ہیں۔ چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، ہم پاک روح کے بغیر خدا کی فرما برداری نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ذاتی کوششوں یا انسانی ہمت کے بل بوتے پر ایسا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے جس لمحے آپ خدا کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو اسی لمحے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے تاکہ یہ سب کرنے کے لائق بنانے کے لیے آپ کو قوت بخشے۔ خدایا تو میری کبھی نہیں سنتا، خدا ہمیں کبھی کچھ کرنے کو نہیں کہتا جب تک وہ ہمیں قوت اور صلاحیت اور وہ ہتھیار نہ دے جس کے وسیلے ہم وہ کر سکیں۔ جو خدا آپ سے کرنے کو کہے آپ وہ سب مسیح کے وسیلہ کر سکتے ہیں جو آپ کو طاقت بخشتا ہے۔ اب آئیے ذرا گہرے میں چلتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں اور وہ جو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں کتنے روحانی ہیں۔ میں وقت سے پہلے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا پریشان کروں گی، لہٰذا آپ لوگ ٹی وی بند کر کے چلے نہ جائیں۔ میری بات سنیں، پہلا تھسلنیکیوں 4 اور ہم پہلی آیت سے شروع کریں گے۔
میں پہلی 4 آیات پڑھوں گی اور ان پر کچھ تبصرہ کروں گی. غرض اے بھائیو، ہم تم سے میل ملاپ کے وسیلہ سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ. زندگی کو جیتے ہوئے کاملیت کو حاصل کرو. لہٰذا پولس کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ اچھا کام کر رہے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اگلے درجے پر جانے کے لیے زور لگاؤ. اور بالکل یہی بات میں کہہ رہی ہوں. دیکھیں، آپ کوئی روحانی احمقوں کا ٹولہ نہیں ہے. اگر آپ خدا سے اتنا پیار نہ کرتے یا اس کی فکر نہ کرتے تو یہاں کانفرنس پر آنے کے لیے آپ ہفتے کی صبح کا انتخاب نہ کرتے. آپ میں سے کچھ لوگ شاید اپنی زندگی میں بہت سی باتوں میں فرما برداری کر رہے ہوں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس ہفتے کے اختتام پر آپ ایک نئے درجے میں داخل ہوں، کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے مجھے منادی کے لیے بلایا، کیونکہ یہ کرنے کے لیے مجھے مطالعہ کرنا تھا. اس لیے مجھے تمام وقت خدا کے کلام میں رہنے نے محفوظ رکھا. ٹھیک ہے، آئیے واپس ان حوالوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے اس کے اختیار اور اس کے الہام سے کیا کیا حکم پہنچائے. چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، پاک اور مقدس زندگی گزارنے کے لیے الگ کیے جاؤ، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اس سے دور رہو. ہم کچھ دیر کے لیے جنسی بے روی پر بات کریں گے. آج کی دنیا میں کس قدر عقل کی خرابی اور گندگی پھیلی ہوئی ہے. حرام کاری سے دور رہنے کا مطلب بہت کچھ ہے. جنسی ملاپ بذات خود میں بہت پاک اور خوبصورت چیز ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابلیس نے اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی. وہ کسی بھی طرح قابل رحم حالت سے کم نہیں ہے. ایک بڑا مسئلہ اوریانیت کا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی کوئی ایسا میگزین نہیں دیکھ سکتے جس میں شارٹس یا پاجاموں کی تشہیر ہو اور اس میں لوگ آدھے ننگے ہیں. اور آج کے دور میں بہت سے لوگ شادی کرنے سے پہلے اکٹھے رہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ عذر پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں کہ شادی سے پہلے یہ جان لیں کہ کیا ہم اکٹھے چل سکتے ہیں یا نہیں. یہ ہے تو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا. میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتی ہوں کہ شادی محض کاغذ کے ایک ٹکڑے سے کہیں بڑھ کر بنائی گئی ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے گہری وفاداری کا نام ہے. نکاح نامے پہ دستخط کرنے سے پہلے جس شخصیت سے ہم شادی کر رہے ہیں ہمیں کچھ زیادہ جاننے کی ضرورت ہے. شاید یہ ہمارے مسائل کو حل کر دے. کچھ لوگ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ دوسرا شخص پیسے کے بارے میں کیا سوچتا ہے، بچوں کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جذباتی ہوتی ہیں اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی کر رہے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں وقت لیں، جلدی میں کچھ نہ کریں. آج نہایت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو شادی سے پہلے جنسی تعلقات استوار نہیں کر لیتے. جانتے ہیں کہ میں بہت دیانتداری سے کام لوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی کروں گی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں. شاید کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں تکلیف اٹھائیں، اور یہ کہ ایسا نہیں کہ خدا ہم سے محبت رکھنا چھوڑ دے گا. لیکن ایک بار جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ درست کیا ہے تو آپ کو معافی مل سکتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ غلط چیز کرتے رہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ بالآخر خدا کا فضل ہمیں دستیاب ہے اور اس لیے وہ وہی کام کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ غلط ہیں، خدا سمجھتا ہے. کیا خدا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ 21ویں صدی ہے اور اس میں ایسا کرنا ٹھیک ہے کیونکہ سبھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم باقی سب کی طرح نہیں ہیں. ہم مقدس کیے گئے ہیں، خاص مقصد کے لیے الگ کیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ وقت سے پہلے ایسے رشتے استوار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس رشتے کی ساری خوبصورتی ختم کر دیتے ہیں. ان کے پاس کسی بھی چیز کا انتظار کرنے کا صبر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بھی کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے فوری تسکین کا. ہر کوئی وہی کرنا چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ اسے فوراً چاہتے ہیں. اب اگر وہ کچھ لینے کی قوت خرید نہیں رکھتے تو کریڈٹ کارڈ سے لے لیتے ہیں. کسی چیز کا انتظار نہیں، وہ کسی چیز کی آرزو نہیں کرتے، کسی چیز کے مشتاق نہیں، کسی چیز کی منصوبہ بندی نہیں کرتے اور ان کے لیے پیسے نہیں بچاتے، نہ چیزوں کے لیے خود کو نظم و ضبط میں لاتے ہیں.
اور یہی حال جنسی ملاپ کا ہے۔ آپ خود پر اختیار رکھ سکتے ہیں یا آپ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی یا ضبط نفس ہے، خود کو ایسے حالات کے سپرد نہ کریں جہاں ایسے واقعات ہو سکیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو جب آپ باہر جائیں تو کسی اور کے ساتھ جائیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، میرے خدا، میں پہلے سے جانتی ہوں کہ لوگوں نے اپنے ٹی وی بند کر دیے ہوں گے۔ اگر آپ اٹھ کر چلے جائیں گے تو اس موقع پر آپ بڑے بے وقوف لگیں گے، کیونکہ باقی سب کہیں گے ہاں ہاں۔ لہٰذا میں شاید کچھ اور دیر تک اسی طرح لوگوں کو جمع دیکھ سکوں گی۔ میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ میں غیر مقبول ہونے کی کوشش میں ہوں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں اور بتانا چاہ رہی ہوں کہ کہاں ہماری زندگیاں خدا کو جلال دیں گی اور کہاں ہم جانیں گے کہ ہم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم یہ سب کریں۔ میں ایک نوجوان شخص سے بات کر رہی تھی جہاں میں کسی کام سے گئی تھی اور مجھے اسے جاننے کا موقع ملا۔ ہم نے مختلف مواقع پر بائبل کے بارے میں بات کی۔ آپ جانتے ہیں اس کی منگنی ہوئی تھی اور میں اسے کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اور اس کی منگیتر اکٹھے رہ رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ شاید، آپ جانتے ہیں، خیر پتہ چلا کہ وہ واقعی اکٹھے رہ رہے تھے، لہٰذا کہ ہم نے بائبل کے بارے میں بات کی۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ گرل فرینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے بائبل اسٹڈی پر بھی جاتا تھا، تو میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ الگ الگ نہیں سوتے تھے۔ خیر، کچھ مہینوں کے بعد اس کی شادی ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے کہا پہلے اور اب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب کوئی خوشی، کوئی خوبصورتی، کوئی تجسس، کوئی معنی نہیں، کیونکہ کسی نے بھی کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، حتیٰ کہ شادی بھی کوئی اس طرح کی کوئی خاص بات نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ پچھلے ہفتے ڈاکٹر روی زکریا ریکارڈنگ کے سلسلے میں میرے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر روحانی ہونے کے لیے لوگوں کو 4 چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک فوری تسکین ہے۔ ہمیں اس میں تاخیر کرنی ہے، ہمیں چیزوں کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں چیزوں کو خدا کے انداز میں کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پر آپ کے تصور سے کچھ زیادہ ہی بے وقوفی اور حماقت دکھاتے ہیں، تصور سے کہیں زیادہ۔ یہ اس قدر بے وقوفانہ ہے کہ میں تو اس پر بات بھی نہیں کر سکتی۔ آئیے دنیا سے سیکھنا بند کریں اور اس قدر پاک بنیں کہ انہیں سکھائیں۔ مجھے وہ خوشگوار حیرت، وہ خوبصورتی واپس چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو وہ شادی سے پہلے تعلقات استوار کرتے ہیں، حاملہ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے اس کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، لہٰذا اسقاط حمل کرواتے ہیں۔ لوگ کریڈٹ کارڈ سے پیسے خرچ کرتے اور پھر جب بل ادا نہیں کر سکتے تو دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لوگ عیاشی، پابندیوں اور نظم و ضبط سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جب وہ بربادی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے۔ آج ہمارے معاشرے کے قوانین نے لوگوں کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنی زندگی کو تباہ کر لیں، اپنی زندگی مکمل طور پر تباہ کر لیں۔ اپنی زندگی میں انتہائی حد تک فرما برداری کا مطلب ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں جو خدا اپنے کلام میں کہتا ہے، کہ ہم پاک روح کی ہدایت اور اس کی حوصلہ افزائی کی پیروی کریں، اور پھر سادگی کے ساتھ جس پر ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کی فرما برداری کریں۔ ایک طریقہ جس سے ہم خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرما برداری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے وہ کرنا ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔